عمران خان کے بیٹے لندن سے امریکہ گئے، امریکہ سے انہوں نے پاکستان شاید آنا تھا، لیکن امریکہ میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ مہم چلا رہے ہیں، وہاں پہ رچرڈ گرینر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ رچرڈ گرینر عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ میں سب سے زیادہ کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 لوگ ہیں جو عمران خان کو ہر صورت رہا کروانا چاہتے ہیں، اور وہ ٹرمپ کے بھی انتہائی قریب ہیں۔ ان میں سے ایک رچرڈ گرینر بھی ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ باقی بھی ان کی ملاقاتیں امریکی حکام کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن اگر ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو پاکستان کے وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، تارکین وطن ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادہ کھل کے بات چیت نہیں کی، تاکہ اس معاملے کو جو اپنے والد کی وہ رہائی کے لیے چلا رہے ہیں، مہم چلا رہے ہیں، اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جا سکے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان بھی آئیں گے، عمران خان سے ملاقات کریں گے، عمران خان کی رہائی کے لیے مہم پاکستان میں بھی چلائیں گے، لیکن ایسا ان کا ارادہ نظر ابھی تک تو نہیں آیا۔ اعلان تو بہرحال کیا گیا تھا، علیمہ خانم کی طرف سے کہا گیا تھا، پارٹی کے کچھ لوگ بھی ایسا ہی کہتے تھے، لیکن ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں سے وہ لندن واپس جا رہے ہیں یا جا چکے ہوں گے۔ ادھر عمران خان کی طرف سے جیل میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، کئی صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا ان کا کیس بھی وہاں پر تھا، عمران خان نے کیس کے حوالے سے بات کی ہے، آج کی رجیم کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، لیکن سب سے زیادہ عمران خان برسے ہیں تو آرمی چیف پر برسے ہیں۔ ان کا بار بار نام لے کر کہا گیا ہے کہ یہاں پہ مارشل لا نہیں بلکہ یہ والا لا ہے۔ عمران خان نے اور کیا کہا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کی ملاقات کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ عمران خان کے بیٹے امریکہ سے لندن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، تو عمران خان کی طرف سے ان کو کہا گیا ہے کہ میرے بیٹوں کا پورا حق ہے کہ وہ میری رہائی کے لیے کوشش کریں، وہ عالمی عدالتوں تک جائے۔ عمران خان نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ عالمی عدالت انصاف میں جا کے بات کریں، میری گرفتاری کے حوالے سے، میری قید کے حوالے سے بات کریں۔ گویا عمران خان کے بیٹے لندن سے امریکہ گئے تھے تو امریکہ سے وہ عالمی عدالت میں جائیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے اپنی مہم چلاتے ہوئے۔ تو عمران خان نے باقی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت مارشل لا نہیں، آسم لا نافذ ہے۔ ملک میں آسم منیر کا قانون چل رہا ہے اور ISI اسے تحفظ دے رہی ہے۔ جو چیز آسم منیر کو طاقت دیتی ہے وہ اس ملک کا قانون بن جاتا ہے۔ آسم منیر اپنی طاقت کے لیے ملک کی ہر چیز کی قربانی دے گا۔ یہ آرمی چیف فوج کی بدنامی کروا رہا ہے جیسا کہ یحییٰ خان نے کیا تھا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اس وقت سینٹ، قومی اسمبلی، وزیر اعظم اور صدر سب غیر قانونی ہیں۔ ایک جعلی آئینی عدالت بنا کر ہماری نشستیں کم کی گئیں، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک جماعت کی نشستیں کسی اور کو دے دی جائیں۔ وہ آئینی عدالتیں جن میں انصاف ملنا چاہیے، آج وہاں آسم منیر نے اپنے ذاتی نوکر بٹھا رکھے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ نے تاریخی الیکشن فراڈ کیا اور اسے توسیع دے کر اس دھاندلی کو تحفظ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج 7 ماہ سے میری اپیلیں نہیں سن رہا کیونکہ اسے بھی ہدایات آسم منیر سے مل رہی ہے۔ اس وقت ملک میں آسم منیر کا قانون ہے جیسے پاکستان اس کی ذاتی ملکیت ہو۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ملک میں عدلیہ ادارے اور جمہوریت کو منظم طریقے سے تباہ کیا گیا ہے، ملٹری کورٹس کو قانونی قرار دے دیا گیا ہے اور یہ اقدام دراصل عدلیہ کی جانب سے خود اپنے اوپر عدم اعتماد ہے۔ میری اہلیہ بشرا بی بی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ لیکن میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میں مر جاؤں گا مگر کبھی آسم منیر کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ ایک قبضہ گروپ ہے جس نے ملک پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ عمران خان کے ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ڈاکو ڈفر الائنس مکمل طور پر قابض ہے۔ 26ویں ترمیم سے ججوں کی خود مختاری مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ ججز کے احکامات کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی۔ ایک پولیس والا بھی جج کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ آج دوران کارروائی جج صاحب نے باہر گیٹ پر منتظر میری فیملی کو اندر بلانے کا حکم دیا اور بارہا کارروائی رکوائی بھی، مگر میری فیملی کو اندر نہیں لایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس اہلکار کے سامنے بھی جج کے احکامات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہمارا انصاف کا نظام مکمل طور پر دفن ہو چکا ہے۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ ملک اس وقت تباہ ہوتا ہے جب نااہل شخص کو اس پر بٹھا دیا جائے
عاصم منیر ملک اور محسن نقوی کرکٹ سنبھال کر بیٹھ گیا ہے، ان کی اہلیت کیا ہے؟ محسن نقوی کی وجہ سے آج ہماری ٹیسٹ ٹیم 9ویں نمبر پر پہنچ چکی ہے۔ جب اس طرح کے نااہل بٹھائے جائیں گے تو کھیلوں سمیت ہر شعبے کا یہی حال ہوگا۔ ملک تباہ تب ہوتا ہے جب نااہل لوگ اہم عہدوں پر قابض کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ کسی کو بغیر اہلیت صرف طاقت کے زور پر اداروں پر مسلط کر دیا جائے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھ پر ٹارچر بہت بڑھا دیا گیا ہے، مجھے 22 گھنٹے سیل میں قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، کتابیں نہیں دی جا رہی، حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے نہ ہی اخبار دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ٹی وی دیکھنے کی اجازت ہے۔ یہ نہ صرف مقامی بلکہ عالمی انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہے۔ عمران خان اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ بھی کہتے ہیں کہ آج جج کے حکم پر 3 گھنٹے کے بعد فقط ایک کتاب مجھے مہیا کی گئی ہے، جبکہ میری فیملی نے گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران کم از کم 2 درجن کتابیں بھجوائی ہوئی ہیں۔ جب سے جیل سپرڈنٹ غفور انجم آیا ہے، مجھ پر ٹارچر بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ تمام ٹارچر اس کی سربراہی میں کیا جا رہا ہے۔ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو بھی امن کے ساتھ کھڑا ہے، امن مارچ کر رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ بھرپور یکجہتی دکھانی چاہیے۔ آج 7 ماہ ہو گئے مجھے اپنے بچوں سے بات نہیں کرنے دی گئی۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ عدالت میں جائیں، اور میں خود اپنے بیٹوں کو کہا کہ وہ انسانی حقوق کی بنیاد پر عالمی عدالت سے رجوع کریں۔ وہ امریکہ میں کسی سے مدد نہیں مانگ رہے، صرف اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ جب صدر ٹرمپ کی حکومت آئی تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے تمام دروازے کھٹکھٹائے لیکن کہیں سے سنوائی نہیں ہوئی۔ میں نے صرف ایک بار مذاکرات کا کہا تھا، وہ بھی 26 نومبر اور 9 مئی کے کمیشن کے مطالبے کے ساتھ۔ 26 نومبر کو نہتی عوام پر گولیاں چلانے کے پیچھے عاصم منیر ہے۔ میں آج پھر واضح کر رہا ہوں کہ اب بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ گروہ پورا نظام ہتھیا چکا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر سلطان، اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر کو تاکید کرتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں۔ تحریک کا مقصد انصاف کا نظام، قانون کی بالادستی اور آئین کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے سڑکوں پر آواز نہ اٹھائی تو یہ قبضہ گروہ پارلیمانی پارٹی کو بھی آہستہ آہستہ تباہ کر دے گا۔ میں کھڑا ہوں تو آپ کو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا کہ عمران خان نے کیسی اپنی مشکلات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کس طرح سے آرمی چیف کے حوالے سے ہی زیادہ باتیں کی ہیں۔ تو اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ کرنل صاحب کی لاش مل گئی ہے۔ اسحاق قاضی صاحب چند روز قبل وہ DHA فیز 5 میں برساتی نالے میں بہہ گئے تھے۔ یہ نالا گزرا تھا ان کے فیز کے اندر سے، اور ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ دونوں کی گاڑی پانی میں بہتے ہوئے نہ جانے کہاں پہ چلی گئی۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی گاڑی برساتی نالے سے ہوتے ہوئے دریائے سوا میں چلی گئی تھی۔ تو دونوں باپ بیٹی کی لاش کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، نہ ہی ان کی گاڑی کا۔ لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ کرنل صاحب کی لاش تو مل گئی ہے، ان کی پل کے نیچے سے کہیں سے لاش ملی ہے، اور یہ بحریہ ٹاؤن کے قریب پل ہے۔ گاڑی اور ان کی لاشیں نہ ملنے کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ گاڑی پھنسی ہوئی تھی، یا یہ لاشیں موجود ہو سکتی ہیں۔ وہ نالا 500 میٹر تک اس کی چھت بنی ہوئی ہے ڈھکا ہوا، وہاں تک امدادی کارروائیوں کا جانا پہنچنا کافی مشکل تھا۔ اس لیے سر کو یہاں پہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ باؤسا ٹاپ میں جس طرح سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ ایک ریل آیا کیسے بہا کے لے گیا انسانوں کے بھی، اور وہاں پہ 5 مربع فٹ کے پتھر ایسے بہ رہے تھے جیسے روئی کے گالے اڑ رہے ہوں۔ تو اتنا زیادہ پانی میں اشتعال، اتنا زیادہ پانی میں پریشر، اتنا زیادہ پانی میں تیزی تھی، تو وہاں پہ 13-14 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو وہ تو ایک ہو گیا پہاڑی علاقہ، وہاں پہ امدادی کارروائیاں بھی مشکل ہوتی ہیں فوری طور پہ۔ لیکن یہ سارا کچھ ہوا اسلام آباد میں، اور یہ ایک پلانٹ سٹی ہے، اور وہاں پہ پھر جس طرح سے بحریہ ٹاؤن کو بنایا گیا ہے، جس طرح سے DHA کو بنایا گیا ہے، وہاں پہ ہر قسم کی جدید سہولت موجود ہے۔ اگر یہاں بھی ایسے حادثات ہو سکتے ہیں تو پھر بندہ جائے تو کہاں جائے۔ اگلی خبر ہے، روس کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ سنا گیا ہے کہ طوفان میں پھنسا تھا، لاپتہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ گر گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ پہاڑی سے بھی ٹکرا گیا تھا، پہاڑی سے ٹکرا کر اس کی تباہی ہوگی، اور اس میں 6 امریکی افراد تھے، جبکہ 43 اس میں مسافر سوار تھے۔
ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچ سکا۔ اگلی خبر ہے ہماری عدالت کے حوالے سے، جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جناب اعجاز اسحاق صاحب نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا وزیر اعظم کو اور کابینہ کے بہت سے ارکان کو، لیکن وہ نوٹس رول گیا، وہ نوٹس روک گیا۔ اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ وہی رجسٹرار کہہ رہا ہے کہ وہاں سے مجھے نہیں پتا چلا، وہاں سے مجھے کال نہیں آئی، وہاں سے مجھے نوٹ نہیں ملا، وہاں سے مجھے اس طرح نہیں ہوا۔ اس طرح سے اس معاملے کو خود سے لٹکا دیا گیا، روک دیا گیا، بلکہ رول گیا ہے۔ یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اعجاز اسحاق صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا تھا، انہوں نے عدالت کے بارے میں کیا کہا۔ انہوں نے چیف کے بھی بکیے ادھیڑ کے رکھ دیے تھے، جو کچھ انہوں نے اپنی سماعت کے دوران کہا تھا، جو کچھ انہوں نے اپنی سماعت کے دوران کہا، مکمل احوال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس سے پتہ چلے کہ ان کے ساتھ اور ان کی عدالت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چھٹیوں کے دوران بھی سماعت کے لیے تیار ہوں، لیکن سسٹم ایسا ہے، نظام ایسا ہے کہ چھٹیوں کے دوران بھی جج کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ کیس کو سن لے۔ کہا جا رہی ہے نہیں، تمہاری چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں، کیس سننے کی ضرورت نہیں ہے، چھٹیاں انجوائے کرو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ عدالت نے وزیر اعظم سمیت وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ فریقین کو 2 ہفتوں میں تحریری جواب جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ وفاقی حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، صحت اور وطن واپسی سے متعلق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے وکیل عمران شفیق اور سابق سینیٹر مشتاق احمد عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے رپورٹ پیش نہ کرنے پر وزیر اعظم سمیت وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا۔ جسٹس سردار اسحاق نے کہا کہ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پہلے ورکنگ ڈے پر کیس کی آئندہ سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا روسٹر چیف جسٹس آفس ہینڈل کرتا ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں میرے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہوئی ہے۔ جج سردار اعجاز اسحاق نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جج اگر چاہے بھی تو چھٹیوں میں کام نہیں کر سکتا۔ میری چھٹیاں آج سے شروع ہوئی تھیں۔ میں نے فوزیہ صدیقی کے کیس دیگر کیسز کے ساتھ آج مقرر کیے تھے۔ مجھے جمعرات کو بتایا گیا کہ کاز لسٹ جاری نہیں ہوگی جب تک کاز لسٹ میں تبدیلی نہیں کی جاتی۔ میں نے پرسنل سیکرٹری سے کہا کہ کاز لسٹ کے حوالے سے چیف جسٹس کو درخواست لکھو۔ چیف جسٹس کو درخواست پر دستخط کرنے کے لیے 30 سیکنڈ بھی نہیں ملے، اور چیف جسٹس ہیں جناب سرفراز ڈوگر صاحب، جو لاہور ہائی کورٹ سے وہاں پہ بھجوائے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں سینیارٹی میں ان کا 14واں نمبر تھا اور وہاں پہ سب سے اوپر۔ سردار اعجاز اسحاق نے مزید کہا کہ ماضی میں ججز کا روسٹر مخصوص کیسز کے فیصلوں کے لیے استعمال ہو چکا ہے۔ فوزیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہیں، اپیل سپریم کورٹ میں مقرر ہے۔ جج چھٹی کے دن عدالت میں انصاف فراہم کرنے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے۔ ایک بار پھر ایڈمنسٹریٹو پاور کو جوڈیشل پاور کے لیے استعمال کیا گیا۔ انصاف کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا، یہ جج سردار اعجاز اسحاق کی طرف سے کہا گیا۔ جج سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ میں انصاف کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ ہائی کورٹ کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے میں اپنی جوڈیشل پاورز کا استعمال کروں گا۔ روسٹر تبدیل کرنے کے حوالے سے پرسنل سیکرٹری نے بتایا، میں نے پرسنل سیکرٹری کو کہا چیف جسٹس کو خط بھیج دو کیونکہ آج چند کیسز مقرر تھے۔ جج سردار اعجاز اسحاق نے یہ بھی کہا کہ فوزیہ صدیقی کا کیس ایک الگ نوعیت کا کیس ہے۔ میں نے کہا تھا رپورٹ نہ آئی تو توہین عدالت کی کارروائی شروع کروں گا۔ وکیل عمران شفیق نے کہا کہ اگر حکومت نے اسٹے لینا ہوتا تو ابھی تک بینچ بھی بن جاتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہائی کورٹ کیسے چل رہی ہے، آپ کا آرڈر موجود ہے، کیس آپ کی عدالت میں آج مقرر ہے۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا کہ معلوم نہیں کہ ابھی تک آپ کا کیس کیسے سپریم کورٹ میں نہیں لگا۔ وکیل عمران شفیق نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیس نہیں لگے گا کیونکہ وہاں جسٹس منصور علی شاہ موجود ہیں۔ کیس تب لگے گا جب ججز کا روسٹر تبدیل ہو جائے گا۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت کے حکم میں وزیر اعظم سمیت تمام فریقین کو 2 ہفتوں میں تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جج سردار اعجاز اسحاق نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے عدالتی حکم کے باوجود وجوہات عدالت میں جمع نہیں کرائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت کے پاس وفاقی حکومت کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے اس ہائی کورٹ میں ڈیمولیشن اسکواڈ کو لایا گیا. ہم نے انصاف کے ستونوں پر ایک کے بعد ایک حملہ دیکھا. ان حملوں نے انصاف کے نظام کو بار بار زخمی کیا اور اسے تقریباً آخری سانسوں تک پہنچا دیا. نظام انصاف پر حملوں کی آج ایک اور مثال سامنے آئی ہے. جج سردار اعجاز اسحاق خان نے مزید کہا کہ ہائی کورٹ کے ایک جج کے ذریعے انصاف کی فراہمی کو چیف جسٹس کے دفتر کے زیر انتظام ہفتہ وار روسٹر کے ذریعے کنٹرول کیا گیا. یہ صورتحال بیک وقت دل دہلا دینے والی اور مزاحیہ بھی ہے. ایک ایسا تضاد جو اب اس ہائی کورٹ کی پہچان بن چکا ہے. یہ آپ کے سامنے پوری خبر رکھ دی اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح سے یہ نوٹس رول گیا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.